آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئے اور 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے۔ اللہ پاک نے آپ کو شہر نینوا کی طرف مابعوث فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے آپ کی بات نہ مانی اور کفر پر جمے رہے۔ جب طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے تو آپ اس بستی سے نکل گئے اور انہیں یہ فرما گئے کہ 3 دن بعد ان پر عذاب آ جائے گا، اور دل ہی دل میں سوچتے رہے کہ یہ قوم سدھرنے والوں میں سے نہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے بستی میں رہنے والوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب ضرور عذاب آئے گا۔ اس وقت اللہ پاک نے ان کے دلوں میں توبہ کا احساس جگا دیا تو انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ انہوں نے اپنے کیے پر ندامت ہوئی اور انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے۔ پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے۔ آدمی، عورتیں، بچے اور مائیں یہ سب رو رہے تھے، یہاں تک کہ اونٹ اور ان کے بچے، گائے اور ان کے بچے، بکریاں اور ان کے بچے بھی رو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے وہ عذاب جو ان پر منڈرا رہا تھا وہ ٹال دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا جس کا مفہوم ہے، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ ایمان لے آتی اور اسے اس کا ایمان فائدہ دیتا۔ بہرحال جب یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر نکلے تو سمندر کنارے پہنچے اور کہیں دور جانے کے ارادے سے کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی بھنور میں پھنس گئی اور ہچکولے لینے لگی، سب کے ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اپنا اپنا سامان پھینک دو تاکہ ہم ڈوبنے سے بچ جائیں، تو انہوں نے اپنا اپنا سامان پھینک دیا۔ اس کے بعد بھی کشتی نہیں سنبھلی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا یعنی جس کا نام آئے گا اسے سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور باقی لوگ ڈوبنے سے بچ جائیں۔ چنانچہ جب انہوں نے قرعہ اندازی کی تو اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا اور سوچا یہ تو اللہ کا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے آپ کو پھینکنے پر رضامند نہ ہوئے۔ انہوں نے پھر قرعہ اندازی کی، پھر آپ کا نام نکلا۔ آپ چھلانگ لگانے ہی والے تھے کہ لوگوں نے آپ کو روک لیا، مگر کیونکہ اللہ کی یہی مرضی تھی اس لیے تیسری مرتبہ قرعہ اندازی پر آپ کا ہی نام نکل آیا۔ اس کے بعد آپ سمندر میں چلے گئے۔ جب آپ کو سمندر میں پھینکا گیا تو اللہ پاک نے بحرائے روم کی ایک مچھلی بھیج دی جو آپ کو نگل گئی، لیکن اس نے آپ کو نقصان نہ پہنچایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ یہ تیرا رزق نہیں، اس لیے نہ اس کا گوشت کھانا اور نہ ہی اس کی کوئی ہڈی توڑنا۔ پھر وہ مچھلی آپ کو لے کر تمام سمندروں میں گھومتی رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو انہوں نے سمجھا میری وفات ہو چکی ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بدن میں حرکت باقی ہے اور وہ زندہ ہیں تو وہ فوراً اللہ پاک کے لیے سجدے میں گر پڑے اور عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، میں نے تیری عبادت کے لیے جس مقام کو سجدہ گاہ بنایا اسے کسی اور نے کبھی سجدہ گاہ نہیں بنایا۔ بہرحال وہ مچھلی آپ کو لے کر سمندروں کی گہرائیوں میں گھومتی پھرتی رہی۔ آپ نے وہاں مچھلیاں اور کنکریوں کو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے سنا اور آپ بھی بار بار اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، بس اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہیں کرتے تو لوگوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے، یعنی اگر آپ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے اور اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے اور پھر روز قیامت زندہ حالت میں اس کے پیٹ سے نکالے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کا ارادہ کیا تو مچھلی کی طرف وحی کی کہ اسے پکڑ لے، لیکن نہ اس کا گوشت کھانا اور نہ اس کی ہڈی توڑنا۔ مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر سمندروں میں گھومی۔ جب وہ سمندر کی گہرائیوں میں گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے دل میں سوچا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ یہ آواز سمندری جانور کی تھی جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں ہی اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دی۔ فرشتوں نے آپ کی آواز سنی تو عرض کی کہ اے اللہ، ہم ایک ہلکی سی آواز سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ پھر فرشتوں نے سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو سمندر سے باہر نکال دیا۔ حضرت ابن عباس کے مطابق آپ نومولود بچے کے مانند تھے۔ اس کے بعد اللہ نے وہاں ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ کہا جاتا ہے یہ بیل کدو کی بیل تھی۔ اہل علم نے کدو کی بیل کے فائدے بھی بتائے ہیں کہ اس کے پتے نرم اور ملائم ہوتے ہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کدو کے پتوں کا سایہ گھنا ہوتا ہے۔ مکھی اس کے قریب نہیں آتی۔ اس کا پھل شروع سے آخر تک کچا اور پکا ہر حال میں کھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک جنگلی بکری کو آپ کے لیے مقرر فرما دیا۔ وہ سارا دن جنگل میں چرتی اور صبح شام آ کر آپ کو دودھ پلاتی۔ یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان تھا۔ تو اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے اور 40 دن پیٹ میں رہ کر واپس آئے۔ تو پیارے ویورز، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔